السلام علیکم. صحافی پروگرام میں نصرت جاوید کے ساتھ متی اللہ جان. آج ہم بات کریں گے آرمی چیف کی کمان کی تبدیلی، اور جو کمان کی چھڑی ہے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس چھڑی نے اپنے ہاتھ بدل لیے ہیں، مگر اس پہ بات ابھی بھی جاری ہے. اور خاص طور پہ نصرت جاوید صاحب جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، 24 گھنٹے سے زائد عرصے کے بعد اب ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں وہ جنرل عاصم منیر کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، اور پھر ان سے یہ توقع بلکہ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ جو عوام میں اور ریاست میں جو ایک اعتماد کی جو خلا پیدا ہو گیا ہے، فقدان پیدا ہو گیا ہے، وہ اس کو بھی دور کریں گے. انہوں نے جو انگریزی کی ٹویٹ کیا اس میں لکھا ہے نیشن اور سٹیٹ میں ایک خلا پیدا ہو گیا. اور اس کے اوپر پھر مریم نواز شریف نے لندن سے اس کا جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی یادداشت جو ہے وہ 2018 تک نہیں جاتی، کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ پچھلے 8 مہینوں میں یہ جو ہے عدم اعتماد پیدا ہوا ہے، اور یہ عدم اعتماد کے 8 مہینے بعد بقول خان صاحب کی عدم اعتماد پیدا ہوا ہے. تو مریم نواز نے کہا آپ کی یادداشت 2018 تک نہیں جاتی، جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے. قائد اعظم کا یہ فرمان اس وقت یاد نہیں آیا، اور خان صاحب نے قائد اعظم کا وہ فرمان انگریزی میں ساتھ لگایا تھا جس میں انہوں نے افواج پاکستان سے کہا تھا کہ آپ جو ہیں عوام کے سرونٹ ہیں، پبلک سرونٹ ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اور آپ کو سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور خاص بات یہ کہ مریم نواز نے عمران خان صاحب کی طرح ابھی تک نئے آرمی چیف کو باقاعدہ مبارکباد نہیں دی. اچھا یار، بہرحال وہ مریم بی بی نے اس کا کیا جواب دیا وہ جانے، اور عمران خان صاحب. لیکن میں ایک آپ کے ساتھ بیٹھ کے صحافی کی حیثیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ان لاسٹ 8 months بٹوین دی نیشن قوم اینڈ دا اسٹیٹ. جہاں تک میری ناقص ایجوکیشن ہے اس کے مطابق اسٹیٹ کا مطلب غالباً ریاست ہوتا ہے. تو ریاست کا یقیناً ایک بہت کلیدی، بہت اہم ادارہ ہے افواج پاکستان، بٹ افواج پاکستان ریاست نہیں. بنیادی بات یعنی اس میں جنہوں نے مجھے حقیقی آزادی دلوانی ہے وہ لیڈر ایک ادارے کی چینج آف کمانڈ کو ریاست کی چینج آف کمانڈ کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں. آئی ایم سوری، یہ ایک میری دانش میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، اب یہ کہ جی ان لاسٹ 8 months بٹوین دا نیشن، اب ان کی دانش میں آج سے 8 مہینے پہلے تک ہر چیز ٹھیک تھی، زبردست 1 پیج. اب برادر، میں جب بڑا ہو رہا تھا تو مجھ سے پرانی نسل کے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جس کو یہ قوم اور ریاست میں تفریق کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے تھے کہ جی ایوب خان نے پیدا کی، اور اسی کا شاخسانہ ان کے بقول ہمیں سقوط ڈھاکہ کی صورت میں دیکھنا پڑا. صحیح. میری نسل کے لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ جی جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ ریاست کو اپنی جکڑ میں لے لیا ہے. اور بعد ازاں جب ہم اپنے کیریئر وغیرہ میں کہیں پہنچے تو جنرل مشرف صاحب اور عمران خان صاحب کی کیریئر اس وقت بن رہا تھا. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر نسل کا اپنی اپنی کہانی ہے، ہر نسل کے اپنے اپنے 8 مہینے ہیں. اور ان کو تو دیکھیے ماشاءاللہ یہ 70 سال کے قریب ہو چکے ہیں. اس سے زیادہ 70 سال کی عمر میں بندہ ان کو ماشاءاللہ آکسفورڈ وغیرہ، تو ظاہر ہے انہیں آپ 18 سال 17 سال کی عمر میں کافی، اور پھر انٹرنیشنل اور پھر 26 سالہ جد و جہد بھی ہے سر سیاست. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو صرف 8 مہینوں میں یہ محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور میں دوبارہ اعتراض کرتا ہوں، میں دوبارہ متنازع ہوں اس بات پہ
کہ ریاست اور نیشن، بھائی ایک تو آپ نیشن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے نصرت صاحب۔ یہ پہلے ایک بات تو ہم یہ ڈیفائن کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ تو ڈیفائن ہوگی، مگر وہ آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، کچھ کریں تاکہ اس میں خلا کم ہو۔ کیا کریں؟ تو آرمی چیف کیا کریں، یہ وہ سوال ہے۔ کیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب تاریخ بھی مانگی جا رہی ہے، اور عمران خان کے ہی ایک اہم لیڈر اسد عمر صاحب جو ہیں، وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بڑا سیریس مسئلہ ہے ریاست کو سمجھنے کا اور عوام کو سمجھنے کا۔ ذرا سنیں اسد عمر صاحب نے کیا فرمایا ہے اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ نے ضرور فیصلہ کیا کہ اب آپ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں۔ تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل سکے، یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو، لیکن یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں۔ سر دیکھیں، اسد عمر صاحب کہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ آئینی حدود میں رہنا چاہتے ہیں، مگر آپ کا اثر رسوخ تو ہے نا، جلد الیکشن کا مطالبہ فوج سے کرنا، یہ کوئی اس میں غیر آئینی بات تو نہیں ہے۔ اثر رسوخ کو استعمال کرنا اور وہ غیر آئینی نہیں ہے، غیر آئینی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں آپ، سیدھا سادہ کہیں کہ صاحب چونکہ آپ اس ملک میں ریاست تو ایسے نام کی ہے، تو پھر یوں کہو آپ سب سے طاقتور ادارہ ہیں، آگے بڑھیں۔ اچھا، یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2018 سے پہلے جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، پی ٹی آئی کو اقتدار میں لایا گیا، نتائج بدلے گئے، آر ٹی ایس بٹھایا گیا، تو یہ سب کچھ جو ہے کرنا چاہیے فوج کو۔ بات نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے، یہ خود ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں نا 8 مہینے۔ بھائی صاحب، قانون سازی کا ایک ایک لمحہ میں نے عمران خان صاحب کے پورے دور اقتدار میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی پریس گیلری میں بیٹھ کر دیکھا ہے، ٹھیک؟ اور کون؟ مجھے یہ بتائیے، یہ کہتے تھے میں چوروں لٹیروں سے تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ کے دائیں ہاتھ لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہوتے تھے نا، شہباز شریف صاحب، وہ چور اور لٹیرے ہو گئے، فائن۔ اچھا، چور اور لٹیروں کو آپ نے انگیج نہیں کرنا، فائن جی، بسم اللہ، ٹھیک۔ لیکن کیا اس سے بڑا کوئی قومی مسئلہ ہو سکتا تھا جب انڈیا نے بالا کوٹ پر حملہ کیا؟ بالکل اس موقع پر تو یہ تھا نا کہ آپ ایک چٹھی لکھتے لیڈر آف دی اپوزیشن کو، اعتماد میں لیتے، جوائنٹ سیشن بلایا گیا، بالکل، لیکن اس سے پہلے جو بریفنگز ہوئی اس میں آپ نہیں گئے، آپ نے اس چھت تلے بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور وہ بریفنگ آپ نے عسکری قیادت سے دلوائی، شاہ محمود قریشی صاحب سے دلوائی، بالکل صحیح، ختم ہوگی بات۔ ایف اے ٹی ایف سے نکلنا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ، یہ سب کچھ خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے ذریعے ہی کرتے رہے بابا، تمام تر مذاکرات، قانون سازی بھی انہوں نے خود مانا۔ تو جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دور سہانا واپس آ جائے، مگر نصرت صاحب آپ بھی تھوڑا سا اگر برا نہ منائیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ سارا عمران خان صاحب کا قصور تھا۔ میں کیوں برا عمران خان صاحب نے یہ کہا، میں کیوں برا مانوں؟ عمران خان صاحب کی تربیت کی کس نے؟ عمران خان صاحب کی؟ یہ خان صاحب جو کچھ کرتے رہے تو آگے روٹی کو چوچی کہنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کہا کہ آپ برا نہ مانیں، میں یہ کہتا ہوں، میں وہاں تک بات اپوزیشن کی تسلیم کرتا ہوں کہ یار چلو، جب بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا تو انہیں اس کو ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے، وہ چلے گئے، they didn't walk out۔ ٹھیک کہ صاحب اگر وزیر اعظم نہیں ہے تو آپ کیسے آ گئے؟ لیکن جو باقی دیگر معاملات تھے، ایف اے ٹی ایف پر بحث تک نہیں ہونے دی گئی، اس کی وجہ سے آپ کا بینکنگ کلچر پورا بدل گیا۔ آج جاؤ اپنا اکاؤنٹ کھلوانے،
اور آپ کو جس نوعیت کے جس طرح فارمز بھرنا پڑتے ہیں. نصرت صاحب بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب، میں خالی عمران صاحب کو ہی نہیں، اور کس کو، بلاول بھٹو زرداری کو بھی اور شہباز شریف کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ برا نہ مانیں. نہیں، آپ صرف ان کو کیا، اسٹیبلشمنٹ کا کیوں، ان کا سب سے بڑا کردار نہیں تھا؟ میں پھر یار بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا نا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود کہا تقریر میں کہ ہم نے FATF کو منظور کروایا. گول میز کانفرنس بلائی تھی نا ایوب خان صاحب نے آخر میں، صحیح، ذوالفقار علی بھٹو نہیں گئے تھے. صحیح. ہاں تو کیا ہو گیا؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں سیاستدان کو ایک پوزیشن لینا پڑتی ہے کہ سر بالا کوٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے لاڈلے کے نخرے برداشت کر لیں، لیکن FATF کا مسئلہ ہے. FATF سر عمران خان کی یہ ذہنی نشو و نما، یہ تربیت، یہ سیاسی سوچ کہاں پہ ہوئی؟ کس نے ان کو تیار کیا بطور سیاستدان؟ آپ عمران خان پہ تو الزام لگائے جا رہے ہیں، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آج عمران خان پہ الزام نہیں لگا رہا میں تو، بلکہ ساتھ میں دوسروں کو شامل کر رہا ہوں. شامل کر رہے ہیں، اور آپ غلط میرے اوپر یعنی بات کیے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہا. سر دوسرے بھی اتنے مورد الزام نہیں لگائے جا سکتے. تو میں یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آپ کی ہر گفتگو کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہیں مرد مجاہد. نہیں سر، آپ افواج پاکستان پر جب بھی تنقید شروع کرتے ہیں میں ایک دم سے ان کے دفاع کو بڑھ جاتا ہوں. آپ بتائیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ FATF میں اور یا قانون سازی ہوئی، انکار کرنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو؟ اسٹیبلشمنٹ نے حلف نہیں اٹھایا، ان کا اپنا حلف نہیں ہے، انہوں نے کیا عمران خان کا حلف اٹھایا؟ وہ یہ کہیں گے، یہ بھی تو مانے نا. نہیں، وہ یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس لسٹ میں موجود تھا، ہمارا وہاں سے نکلنا ضروری تھا، اس کے لیے قانون سازی ضرورت تھی. تو آئین کے حلف کے خلاف تو نہیں ہو سکتا تھا نا سر. وہ یار ہم آج عمران خان کی ٹویٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو جنرل باجوہ کی تقریر اچھا بھائی آئیے ایسا کریں کہ جنرل باجوہ صاحب پہ گفتگو کر رہے ہیں. نہیں کچھ اور نہیں کرتے یار. نہیں اصل میں آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اب میرے لیے بہت ہو رہا ہے. سر یہ شاگرد کو ٹارگٹ میں استادوں کی بات کریں، میں یعنی فرینکلی آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی، ان کو جو لانے والے تھے جب وہ کہہ رہے ہیں جی غلطی ہوگی تو میں کیا کروں؟ میں دوبارہ بس رب ان کروں؟ تو پھر اگر غلطی ہوگی تو اس کو بھی مان لیں کہ خان صاحب کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. خان صاحب کا بھی قصور نہیں ہے تو چلیں بسم اللہ. قصور تو پھر ہمارا نہیں، تو پھر نہیں، قصور میرا ہے کہ میں آپ کی طرح جرت اور بہادری سے نہیں سر، یہ جرت بہادری والی بات نہیں. نہیں، یہ جو بات ہے نا کہ ایک ہی چیز کو میں رگڑتا رہا ہوں، ایک چیز نہیں سر، یہ سب سے عام چیز ہے. یہ زیادتی کی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جب آپ نے بات کی میں نے کہا یار ایک جنریشن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر عمران خان سے اتر کے ہم اسد عمر پہ آ جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی آج بڑی عجیب و غریب بات کی، کیونکہ اسد عمر صاحب بھی ماشاءاللہ سے اب بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے سیاستدان ہیں. انہوں نے کیا کہا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے اسد عمر کی، جو عمران خان کے نائب ہیں. انہوں نے ایک پریس ٹاک کی ہے جس میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جو میرے خیال میں عمران خان کی سوچ کی عکاسی ضرور کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے اسد عمر کا کہ میری آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے عدم اعتماد سے چند دن پہلے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے. یعنی کہ فروری 2021 کے بعد، ایک سال بعد تقریباً پی ٹی آئی کو بھی معلوم ہوا کہ فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے. پھر عدم اعتماد سے قبل ہماری 12 میٹنگز ہوئی، یعنی کہ عدم اعتماد سے قبل 12 میٹنگز ہوئی اور فوج غیر سیاسی تھی. پھر آگے جا کے اسد عمر کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے پہلے دن سے سیاسی مداخلت جاری تھی، لیکن گزشتہ 8 ماہ میں جو ہوا وہ 5 سال 4 ماہ پر بھاری ہے. یعنی 5 سال 4 ماہ میں جو کچھ بھی ہوا وہ تو تھوڑی بہت سیاسی مداخلت تھی مگر وہ بھاری تھا. اور جب نصرت جاوید صاحب آگے جا کے اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میری باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میری لیگیسی خراب کر دی ہے. اب معلوم نہیں 2018 کے بعد کیسی لیگیسی باجوہ صاحب نے چھوڑی تھی کہ جس کو جو خراب ہو گئی تھی. اور پھر اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ 8 ماہ کے فیصلوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 ماہ نہیں، پچھلے پورے 6 سال ہیں. تو آخر میں جنرل عمر صاحب جو تھے 1971 کے غازی، اسد عمر صاحب ان کے فرزند ہیں. تو اسد عمر صاحب نے جنرل باجوہ کی ایک بیان سے اتفاق ضرور کیا اور کہا کہ باجوہ صاحب کا یہ کہنا درست ہے
کہ بنگال میں فوج خوب لڑی لیکن اسے سیاسی طور پر پہلے کھوکھلا کیا جا چکا تھا. یہاں پہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ فوج انڈو کرے اس مداخلت کو کہ جو گزشتہ 8 ماہ میں کی گئی ہے. تو یہ انڈو کرنے کے لیے بھی مزید کچھ کرے. ہر جو بات ہے جتنا بھی اس میں سے آپ تعویلات اور وہ نکالتے چلے جائیں، صرف یہ ہے کہ سر گزشتہ 8 یعنی کہ ہماری حکومت جب سے گئی ہے تو قوم میں اور بقول ان کے ریاست میں، یعنی فوج میں نہیں، ریاست میں تفریق پیدا ہو گئی. تو اب آپ اس کو انڈو کریں. اب انڈو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جلد انتخابات. انڈو کرنے کا ایک طریقہ ہے، نہیں اس سے پہلے تو رام بھی تو کرنا ہوگا نا. انڈو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا وہ اپنے ساتھیوں سے ملیں، رفقا سے، نئے آرمی چیف صاحب جلد از جلد، اس کے بعد ان سے اپوائنٹمنٹ سیکھ کریں زمان پاک، اور وہاں جا کے کہیں کہ جی ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ میر جعفر اور میر صادق تھے وہ رخصت ہو گئے، تو برائے مہربانی غصہ تھوک دیجیے، اب اگلا حکم دیں، اب بتائیے کہ آپ کیا کرنا. صحیح. وہ یہی کہیں گے کہ جی مجھے جلد از جلد انتخاب لے کر دو. وہاں سے وہ اٹھیں اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم صاحب سے ٹائم لیں اور جا کے انہیں کہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ معاملہ سمجھ نہیں رہے ہیں اور قوم کی نمائندگی اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس، ہماری ووٹوں کی مطابق، گنتی کے مطابق. ارے یار میں قوم، وہ کہہ رہے ہیں قوم اور ریاست، میں تو عمران خان صاحب ٹھیک ہے، ان کی ترجمانی تو خان صاحب کر رہے ہیں نا. تو اب یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. شہباز شریف صاحب کہیں کہ جی میں تو نہیں ہوں تیار، پھر کیا کریں؟ تو پھر وہ دوبارہ خان صاحب کے پاس جائیں، وہ تو نہیں مانتے. تو اس کے بعد وہ اس طرح آتے جاتے رہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو فوری الیکشن چاہیے نا. آپ نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لی نا. آپ نے پہلے ایک کیا تھا، آپ کی کوشش تھی کہ نومبر سے پہلے آپ کو انتخابات مل جائیں. آپ وہ نہیں لے پائے، تاکہ آپ اس سے پہلے منتخب ہو جاتے تو آپ اپنی پسند کا آرمی چیف لگا دیتے اور وہ الیکشن بھی کروا دیتا. وہ نہیں، آئیڈیا تو پہلے تو یہ تھا نا کہ الیکشن ہو نومبر سے تاکہ پھر میں، ہاں بالکل، تاکہ میں وزیر اعظم کے آفس میں جب لوٹوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب اگر موجودہ وزیر اعظم جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں کہ جی یہ تو ایک یعنی سیاسی ڈیسیشن ہے، آپ کیوں مجھ سے یہ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب کہیں گے ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ان کی حمایت میں جلوس نکالا کریں گے. یہی ہو سکتا ہے. بھائی ایک سیدھی سی بات ہے، عمران خان صاحب ایک سیاست دان ہے نا. سیاست دان اپنے اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی بناتا ہے. آپ کی بڑی ہمت ہے، آپ ابھی بھی ان کو سیاست دان کہہ رہے ہیں. تو میں کیا کہوں ان کو، میں کیا کہوں؟ سر یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان صاحب پنجاب میں تو کم از کم وہ تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے. ارے بھیا میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے تو انہیں کسی ریاست کی ضرورت نہیں ہے. تو آج یہ ٹویٹ دینے سے تھوڑی دیر قبل ہمارے پاس بلکہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے گورنر پنجاب کو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوانس بھجوا دی ہے، اور محمود خان صاحب نے بھی بھجوا دی ہے. 2 اسمبلیوں کی ایڈوائس چلی گئی، 48 گھنٹوں میں ان پہ ہاں کرنا گورنر کے لیے بائنڈنگ ہے. لیکن ابھی تک ہوا نہیں. بھائی میرے، اگر اس میں پھر ریاست مداخلت کرتی نظر آئے تو پھر تو خان صاحب کے پاس کوئی جواز ہے نا جی. بالکل کہ آپ کیوں بچا رہے ہیں ان امپورٹڈ چوروں لٹیروں کو. اس میں یعنی جو کام آپ کے کرنے کے ہے آپ خدا کے لیے پہلے وہ تو کیجئے نا. اس کے لیے تاریخ دے دیے.
ارے میرے پیارے، میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں نا، آپ کے پاس ایک واضح اسٹریٹجی ہے، کیا بات مانی ہے؟ چلو میں یہ بات مان لیتا ہوں جی، پرویز الہی صاحب جو ہے وہ آپ کی الہی جماعت کے ہیں، آپ کے تحریک انصاف کے نہیں۔ محمود خان تو آپ کے اپنے ہیں نا، تو کم از کم ان سے تو بھجوا دیتے صاحب، یہ سیاسی فیصلے تو خان صاحب کے پاس رہنے دینا، آپ ان پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ڈال سکتا۔ اچھا وہ فیصلے نہ کریں، لیکن 8 مہینوں کی غلطیاں انڈو کریں نئے آرمی چیف، یہ کیا بات ہوئی پھر؟ آپ سیاستدان ہوتے ہوئے سیاسی فیصلے نہ کریں اور آپ کا حصے کا کام جو ہے وہ آرمی چیف کریں، یہ کیا بات ہوئی یار؟ متی کو بات کرو یار، کو میری کھوپڑی میں آئے جو۔ ویسے پنجاب میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا الیکشن نہیں ہوگا ایک لحاظ سے، اور خان صاحب اگر چاہیں تو وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں تو یار میں روک رہا ہوں، میں تو دوبارہ پتہ نہیں تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں ویسے خان صاحب کی؟ یار پھر وہی بات ہے، کیا سیاسی یار آپ چسکا فروشی کر رہے ہو، آپ سیریس ڈسکشن نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ آپ کے خیال میں یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا بھائی کیا چیز مانے ہیں، یہ تو مجھے عمران خان صاحب بتائے نا۔ اچھا یہ مطلب آپ کے نزدیک وہ جب بھی الیکشن کروائیں گے تو یہ ان کے حق میں ہی جائے گا، ان کے فائدے میں ہی جائے گا، اپیرنٹلی جانا چاہیے، اسی لیے مان رہے ہیں نا۔ دیکھو نا، جیسے موجودہ حکومت اگر الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے آنے سے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے وہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، یہ چاہتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طرح یہ کچھ اس میں افاقے کی صورت نکلے تو الیکشن ہو۔ ٹھیک، مگر سر ایک بات بتائیں، اگر عمران خان کے مطالبے کے مطابق عدم اعتماد کے فوراً بعد نون لیگ اور اتحادی جماعتیں الیکشن کروا دیتی اور جنرل باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے کرواتی تو آپ کے خیال میں وہ بہتر چوائس تھی؟ میرا تو جی پہلے دن سے یہی خیال ہے کہ ان کو تحریک عدم اعتماد کے فوراً بعد، اور انہوں نے فیصلہ بھی کیا تھا 23 مارچ کو، اور 23 مئی کو جب یہ وہاں پہنچے تھے لندن پوری کابینہ لے کر، ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے بعد تو مسلسل ایک ذلت کا سفر ہے، ذلت کا سفر ہے موجودہ۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان بہت بڑے بحران سے بچ گیا الیکشن نہ کروا کے فوری طور پہ؟ اس وقت کیا بحران نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن آپ دیکھیں سیلاب، اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کنکلوڈ کی گئی، کیا نگران حکومت سے آئی ایم ایف کوئی بات کرتی، ڈیل کرتی؟ کر لیتی وقتی طور پر ہی صحیح تھوڑی سی۔ اور پھر کیا جنرل قمر جاوید صاحب کے باجوہ کے ہوتے ہوئے یہ جو دوسرا الیکشن ہوتا تو کیا اس کے نتائج تسلیم کر لیے جاتے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا راستہ بھی تو خان صاحب نے دے دیا تھا نا، آپ کو یاد ہے کہ ایکسٹینشن ہو جائے، انہوں نے کہا تھا الیکشن کرا دیں کہ ٹھیک ہے یہ الیکشن کروا دیں، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے اس وقت تک بھلے باجوہ صاحب کنٹینیو کریں۔ وہ تیار تھے باجوہ یعنی صاحب؟ ابھی تک میں نے اس ملک میں عبوری وزیر اعظم کا نام سنا تھا، یہ عبوری چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کے بھی یعنی تک کو باوجود اس کے نصرت صاحب، ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے، لیکن باوجود اس کے نصرت صاحب آج جو کچھ ان کی پارٹی اور خود ان کے جو لیڈران ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب نے کبھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو کچھ عرصے کے لیے توسیع دینے کا سوچا بھی تھا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد بات کریں گے کچھ دوسرے عام معاملات، بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور پھر امریکہ اور اقوام متحدہ کے کیا خدشات ہیں اس حوالے سے، اور پاکستان میں خاص طور پہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے عام آدمی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقفے کے بعد صافی پروگرام میں اب بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ اگلے جمعے تک پاکستان نے نصرت جاوید صاحب $1 ارب کی ادائیگی کرنی ہے، اور 1.5 بلین کی، اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جو ہے اس سے $500 ملین جو ہے پاکستان کو ملے ہیں۔ ساکھدار نے اس کا اناؤنس بھی کیا ہے۔ تو کس حد تک پاکستان کی جو پیمنٹ کا
جو لائبلٹیز ہیں وہ ہم ادا کر سکیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب پاکستان کا سابق وزیر اعظم روزانہ کہے کہ آج 75% ہو گئی اور کل 80% دیوالیہ، ڈیفالٹ رسک. بالکل. تو میں نے تمہارے آگے کہا یار کہ ایسا نہ کریں خدا کے لیے، پاکستان کی اکنامک سچویشن بہت بری ہے، بہت مشکل حالات میں ہے، لیکن یہ صرف ایک ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ ایشو کہ کیا ہم 5 دسمبر تک یہ $1.5 ارب دے پائیں گے یا نہیں. میں اس وقت بھی تمہیں کہتا رہا کہ یہ ہم دے دیں گے، لیکن عام آدمی جو ہوتا ہے یا دوسرا آدمی وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ آپ یہ جو 70% 80% کی دہائی مچا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے بیس، آپ نے نقطہ کیا بنایا ہے، آپ کا ریفرنس پوائنٹ کیا بنا. صحیح. حالانکہ میں تو خود اکنامک اور خان صاحب کا جو آڈینس ہے اوورسیز پاکستانیز اور انٹرنیشنل انویسٹرز اور انٹرنیشنل ڈونرز. اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بہرحال وہ پیمنٹ تو ہو جائے گی، لیکن جب بھی ہمیں اپنی کٹی میں، اپنے خزانے میں فورن ایکسچینج تو چاہیے، اس کے لیے آپ نے یہ $500 ملین حاصل کیے ہنگامی بنیادوں پر. کس سے حاصل کیے؟ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. اچھا، یہ بینک کس کا ہے؟ بالکل چین اپنا یار ہے اس پہ جانب سے، لیکن اس کی جو شرح سود ہے وہ 4.9%. بڑی سخت شرح. اس کی وجہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ چین جیسے یار بھی، بھائی سچی بات ہے ملکوں میں کوئی کسی کا یار نہیں ہوتا. چلیں سر، یہ اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. ادویات کی قیمتیں، عام آدمی دوائی کو ترس رہا ہے، سیلاب زدگان کو ویسے کچھ نہیں دوائیاں مل رہی، اور یہاں پہ بھی لائف سیونگ ڈرگز غائب ہو گئی ہیں، مارکیٹ سے مہنگی ہو رہی ہیں. اس کا یہ مسئلہ بڑا سیدھا سادہ ہے میرے پیارے بھائی. بہت عرصے سے دیکھو ہمارے ہاں جو ادویات ہیں ان کے لیے را مٹیریل کی صرف 2 سورسز، ایک ہے انڈیا، ایک ہے چائنا. انڈیا کے ساتھ ظاہر ہے ہمارے تعلقات ہی ایسے ہیں کہ بھائی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہر چیز جو ہے وہ بالکل ایز اٹ از ہے. ٹھیک ہے، اب رہ گیا چائنا. چائنا میں یہ کووڈ پالیسی کی وجہ سے جس ٹائپ کے بریک ڈاؤن ہونا شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد روس یوکرین کی وجہ سے جو عالمی تجارت میں جس طرح وہ مسائل آ رہے ہیں، تو را مٹیریل جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں ادویات پالیسی بنانے والی کمپنی، یہ مسئلہ تو بہت پہلے انسانی، میں تمہیں سیدھی سی بات بتاؤں، میری بائیں آنکھ میں گلوکوما ہوا ہوا 20%. میرے لیے جیسے آپ سانس لیتے ہو قطرے دن میں 3 مرتبہ ڈالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مجھے جو دوائی پرسکرائب کری گئی ہے وہ 6 مہینے سے میسر نہیں ہے. نہیں، اس کے متبادل کچھ آ رہے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہوتا. وہ ان میں وہ اثر نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی سیدھی سادی بات ہے یار، یہ تو ایک بنیادی انسانی سروائیول کے مسائل ہیں نا. تو یہ دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ جو چاہ رہی ہیں کر دیں، تب بھی پرائسز تو بڑھ رہے ہیں. بھیا ہر چیز تو اب کیا کریں پھر؟ ایک طرف ایک بندے پہ جان کنی کا عالم ہے، دوسری طرف یہ جو ابھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود اپنے آپ کو بڑے کاروباری لوگ سمجھتے ہیں نا. انہیں یہ پتا ہے کہ یار جب یہ کاروباری آدمی ہمیں یہ بات کر رہا ہے، کیا واقعی درست کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. موسٹ آف دیم یوز ٹو بی دیئر ووٹرز اینڈ سپورٹرز. ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ریزنیبل فارمولا نکالا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور ایسے معاملات، اور یہ ارلیئر دی بیٹر ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں ایسے معاملات پہ پی ٹی آئی کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ ان کے بھی جو لوگ ہیں اور صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا کے
یار اس معاملے اس کا میں صوبائی حکومتوں کا وہ کیا کر سکتے ہیں ان کا ویسے آپ؟ کوئی تعلق نہیں میرے پیارے بھائی. لیکن جو بیسیکلی اٹ از فارماسیوٹیکل کمپنیز. وہ انہوں نے کس پرائس پہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ، اور ظاہر ہے کہ وہ خیراتی کام نہیں کرتے ہیں. کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ ہو اور اویلیبل ہو اور اویلیبل ہو. ہاں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو صحت کارڈ وغیرہ پنجاب میں ہے نا، تو اس میں جو غریب آدمی کی ضرورت کی دوائیاں ہیں اس میں ڈال اس میں وہ یعنی بالکل ٹھیک. اچھا سر، کیونکہ ہم لا اینڈ آرڈر بلوچستان میں بھی ایک طرف تو یہ بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، وہ کل بھی اور اوور آل بھی بات کیا تھا. یہ وہ کالعدم تنظیمیں جو افغانستان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں، سمجھتی ہیں، انہوں نے کل ہی دھمکی دی تھی، آج انہوں نے پہلا کیا. اور دیکھیے کہ ٹارگٹ بھی کس کو کرتے ہیں، ان پولیس والوں کو شہید کیا گیا ہے کہ جن کی وین جو ہے پولیو ورکرز کے تحفظ کے لیے. ہماری آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی حفاظت پہ تو اس کے بارے میں. لیکن تم یہ دیکھو، میں یہی تمہارے آگے روتا ہوں کہ جب تم اپنے ٹیلی ویژن دیکھتے ہو، سیلاب تو بھول بھال گئے، آپ کو کبھی کچھ دنوں سے یہ ڈسکس ہوتا نظر آ رہا تھا؟ جبکہ جیسے ہی کل ان کی دھمکی آئی کہ جی ہمارا اب کوئی نہیں، اب ہم حملے شروع کریں گے، تو امریکہ کو ویسے ہم سب گالیاں بھی بہت دیتے ہیں، ان سے حقیقی آزادی کے بھی متمنی ہیں. صحیح. انہوں نے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا، چلیں جولیں تو چھوڑیں، اور کا سپورٹ بھی کریں. نہیں، اس کے بعد اقوام متحدہ نے باقاعدہ سیریسلی لیا کہ نہیں بھائی اس موقع پر وائلنس، اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں 3 کروڑ 33 لاکھ آدمی آلریڈی بے گھر ہوا بیٹھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو جیسے ہی پروگرام کا آغاز ہوتا ہے ہمیں عمران خان صاحب سے آغاز کر کے اور ان کے انجام دے. چلیں سر، اب خان صاحب پہ ہی ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں نصرت صاحب، اس صورت میں میں سمجھتا ہوں اور نصرت صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ خان صاحب کو سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی ان کی ترجیحات ہونی چاہیے اس ملک کی، اور اداروں سے یا بقول ان کے ریاست سے الیکشن کروانے کی بجائے اداروں سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ ملک میں امن و امان کے حوالے سے، ملکی سرحدوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پہ فوکس کریں اور سیاست پہ نہیں. اتنا ہی. صحافی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.